کبھی یہ سوچا ہے کہ ہم گروہ میں ہوتے ہیں تو ہمارا رویہ کیوں بدل جاتا ہے؟ آج ہم سوشل انفلوئنس یعنی سماجی اثر و رسوخ کی طاقتور دنیا میں گہرائی تک جائیں گے۔ یہ وہ اندیکھی قوت ہے جو نہ صرف ہمارے خیالات اور رویوں کو شکل دیتی ہے بلکہ کبھی کبھی ہمیں ایسے کام کرنے پر بھی مجبور کر دیتی ہے جو ہم اکیلے میں کرنے کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ تو آئیے مل کر اس دلچسپ نفسیاتی سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ چلیں ایک سوال سے شروع کرتے ہیں۔ اگر کسی کو یہ یقین ہو کہ پورا ہجوم غلطی پر ہے تو کیا وہ اکیلا اس کے خلاف کھڑا ہوگا؟ یہ سوال سننے میں تو بہت سیدھا لگتا ہے، لیکن جیسا کہ ہم آج دیکھیں گے، انسانی نفسیات اس کا جواب حیران کن حد تک پیچیدہ بنا دیتی ہے۔ اس سوال کو ذہن میں رکھیے گا کیونکہ آگے ہم کچھ بہت مشہور نفسیاتی تجربات کا جائزہ لینے والے ہیں۔ سب سے پہلے ہم سماجی اثر و رسوخ کی سب سے سٹل یعنی سب سے غیر محسوس شکل کو دیکھیں گے۔ یہ وہ صورتحال ہے جب ہم سب مل کر اپنی حقیقت خود بناتے ہیں۔ ایسا خاص طور پر ان حالات میں ہوتا ہے جب کوئی بھی یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ سچ کیا ہے، یعنی جب صورتحال ایمبیگس ہو یا آسان لفظوں میں مبہم اور غیر واضح ہو۔ اس پورے عمل کو سمجھنے کے لیے ایک بنیادی تصور کو سمجھنا بہت ضروری ہے، اور وہ ہے سوشل نارم یعنی سماجی اصول۔ یہ کیا ہوتے ہیں؟ یہ کسی بھی گروہ کے اندر رویے اور عقیدے کے وہ غیر تحریری اصول یا مشترکہ معیار ہیں جن پر سب متفق ہوتے ہیں۔ یہ وہ مشترکہ توقعات ہیں جو ہمارے کاموں کی رہنمائی کرتی ہیں۔ سن 1935 میں ماہر نفسیات مظفر شریف نے ایک بڑا کمال کا تجربہ کیا۔ انہوں نے لوگوں کو ایک مکمل تاریک کمرے میں بٹھایا اور ان سے کہا کہ وہ اندازہ لگائیں کہ روشنی کا ایک ساکن نقطہ کتنی دور حرکت کرتا ہے۔ اب دلچسپ بات یہ تھی کہ روشنی اصل میں بالکل بھی حرکت نہیں کر رہی تھی۔ یہ صرف ایک بصری دھوکہ تھا جسے آٹو کائنیٹک ایفیکٹ کہتے ہیں، جس میں ایک ساکن نقطہ جب غیر واضح ماحول میں ہو تو حرکت کرتا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ لیکن اصل دلچسپ بات اب شروع ہوتی ہے۔ جب شرکا نے اکیلے میں اندازے لگائے تو ان کے جوابات میں بہت زیادہ فرق تھا، کوئی کچھ کہتا کوئی کچھ، لیکن جب انہیں گروپس میں بٹھایا گیا اور کہا گیا کہ وہ اپنے اندازے اونچی آواز میں بتائیں تو ایک حیران کن چیز ہوئی۔ وقت کے ساتھ ساتھ ان کے جوابات آہستہ آہستہ ایک دوسرے کے قریب آتے گئے، یہاں تک کہ وہ سب ایک مشترکہ معیار پر متفق ہو گئے۔ بغیر کسی ہدایت کے انہوں نے غیر یقینی صورتحال میں ایک دوسرے پر بھروسہ کرتے ہوئے لاشعوری طور پر ایک مشترکہ حقیقت، ایک سوشل نارم بنا لیا۔ شریف کی اس تحقیق سے جو سب سے اہم تصور سامنے آیا وہ ہے انفارمیشنل انفلوئنس۔ اب اس کا مطلب کیا ہے؟ آسان لفظوں میں معلوماتی اثر و رسوخ۔ یہ وہ مطابقت ہے جو صحیح ہونے کی خواہش کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے، خاص طور پر ان غیر واضح حالات میں جہاں ہم یہ مان لیتے ہیں کہ شاید دوسروں کے پاس ہم سے بہتر معلومات ہیں۔ چونکہ شرکاء کو خود یقین نہیں تھا، اس لیے انہوں نے معلومات کے لیے دوسروں کی طرف دیکھا اور اسی وجہ سے ان کے فیصلے ایک دوسرے سے ملنے لگے۔ اچھا، شریف کا تجربہ تو ہمیں یہ دکھاتا ہے کہ جب ہم غیر یقینی ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، لیکن اس وقت کیا ہوتا ہے جب حقیقت بالکل واضح ہو، جب سچائی ہماری آنکھوں کے سامنے ہو لیکن پورا گروہ اس سے انکار کر دے۔ آئیے اس کہانی کو ایک قدم اور آگے بڑھاتے ہیں۔ 1951 میں سولومن ایش نے ایک اور کلاسک تجربہ کیا۔ کام جیسا کہ آپ اس سلائیڈ پر دیکھ سکتے ہیں انتہائی آسان تھا۔ شرکا کو بائیں طرف ایک لائن دکھائی گئی اور دائیں طرف 3 لائنیں۔ انہیں صرف یہ بتانا تھا کہ دائیں طرف کی کون سی لائن بائیں والی لائن کے برابر ہے۔ جواب بالکل صاف اور واضح تھا، کوئی بھی بچہ بتا سکتا تھا۔ لیکن یہاں ایک ٹوسٹ تھا۔ ہر گروپ میں صرف ایک ہی حقیقی شریک تھا، باقی سب لوگ اداکار تھے جنہیں کانفیڈریٹس کہا جاتا ہے، اور انہیں ہدایت دی گئی تھی کہ وہ جان بوجھ کر متفقہ طور پر غلط جواب دیں۔ اب ذرا تصور کریں، کوئی اس کمرے میں بیٹھا ہے اور ایک کے بعد ایک شخص واضح طور پر غلط جواب دے رہا ہے۔ اب اس کی باری ہے، وہ کیا کرے گا؟ کیا وہ سچ بولے گا یا گروپ کے ساتھ جائے گا؟ نتائج ناقابل یقین حد تک چونکا دینے والے تھے۔ تقریباً 37% مواقع پر شرکا نے جانتے بوجھتے ہوئے بھی گروہ کے غلط جواب سے اتفاق کیا، اور تقریباً 76% شرکا نے کم از کم ایک بار تو غلط جواب ضرور دیا۔ یہ اس بات کی ایک زبردست مثال ہے کہ گروہی دباؤ کتنا شدید ہو سکتا ہے، اتنا شدید کہ ہم اپنی آنکھوں دیکھی حقیقت کو بھی جھٹلا سکتے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ لوگ مطابقت کیوں اختیار کرتے ہیں، خاص طور پر جب وہ جانتے ہیں کہ گروہ غلط ہے؟ یہ ہمیں اثر و رسوخ کی دوسری بڑی قسم کی طرف لاتا ہے۔ شریف کی تحقیق نے ہمیں انفارمیشنل انفلوئنس کے بارے میں بتایا تھا۔
یعنی صحیح ہونے کی خواہش۔ ایش کی تحقیق نے نارمیٹو انفلوئنس کو ظاہر کیا، یعنی معیاری اثر و رسوخ۔ اس کا مطلب ہے پسند کیے جانے اور سزا یا مذاق سے بچنے کی خواہش۔ شرکا کو صحیح جواب معلوم تھا، لیکن وہ الگ تھلگ نظر آنے یا مذاق کا نشانہ بننے سے بچنے کے لیے گروہ کے ساتھ چلے گئے۔ ہم نے دیکھا کہ گروہ کیسے اصول بناتے ہیں اور کیسے دباؤ ڈالتے ہیں۔ اب ہم اس کہانی کے سب سے سنگین اور اہم موڑ پر آتے ہیں۔ جب کوئی اتھارٹی، کوئی بڑا آفیسر حکم دے تو لوگ نقصان پہنچانے میں کس حد تک جا سکتے ہیں۔ یہ اسٹینلی ملگرم کے بدنام زمانہ تجربات کا مرکز تھا، جسے اوبیڈینس ریسرچ یعنی اطاعت پر تحقیق کہا جاتا ہے۔ آئیے اس خوفناک طریقہ کار کو ایک ایک قدم کر کے سمجھتے ہیں۔ ایک حقیقی شریک کو ٹیچر یعنی استاد کا کردار دیا گیا۔ ایک اداکار لرنر یعنی سیکھنے والا بنا۔ استاد کا کام تھا کہ وہ دوسرے کمرے میں موجود سیکھنے والے سے سوالات پوچھے۔ ہر غلط جواب پر استاد کو ایک بٹن دبا کر برقی جھٹکا دینا تھا۔ ہر غلطی کے ساتھ جھٹکے کی وولٹیج بڑھتی جاتی، یہاں تک کہ 450 وولٹ تک پہنچ جاتی، جس پر XXX یعنی خطرہ شدید جھٹکا کا لیبل لگا تھا۔ تجربے کے دوران اداکار جو لرنر کا کردار ادا کر رہا تھا، پہلے درد سے چیختا، پھر دل کی تکلیف کی شکایت کرتا اور آخر کار بالکل خاموش ہو جاتا۔ یہ ایک براہ راست جملہ ہے جو لرنر نے 150 وولٹ پر کہا، مجھے یہاں سے نکالو، میرے دل میں اب تکلیف ہو رہی ہے، میں اب آگے نہیں جاؤں گا۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ استاد کے کردار میں موجود شخص کس شدید ذہنی اور اخلاقی کشمکش کا سامنا کر رہا تھا۔ نتیجہ بتانے سے پہلے ایک لمحے کے لیے سوچیں، کتنے فیصد عام لوگوں نے، جو بالکل ہماری طرح تھے، مکمل 450 وولٹ کا جان لیوا جھٹکا دیا ہوگا؟ جب ماہرین نفسیات سے پوچھا گیا تو انہوں نے پیش گوئی کی کہ شاید 1% سے بھی کم لوگ ایسا کریں گے۔ لیکن حیران کن اور پریشان کن حقیقت یہ تھی کہ 65% شرکا یعنی 2/3 سے زیادہ اتھارٹی کے حکم پر آخر تک گئے اور 450 وولٹ کا آخری جھٹکا بھی دے دیا۔ یہ نتیجہ آج بھی اتنا ہی خوفناک ہے جتنا 1963 میں تھا۔ یہ ثابت کرتا ہے کہ صحیح حالات میں صرف اتھارٹی کی اطاعت عام اچھے لوگوں کو بھی انتہائی خطرناک کام کرنے پر مجبور کر سکتی ہے۔ اب تک ہم نے فرد پر گروہ کے اثر کی بات کی۔ اب ہم انفرادی اطاعت سے ہٹ کر فیصلہ ساز گروہوں کے اندر موجود خطرات کی طرف بڑھتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ ذہین اور اچھے ارادوں والے لوگ جب ایک گروہ میں اکٹھے ہوتے ہیں تو بعض اوقات تباہ کن فیصلے کیوں کرتے ہیں؟ اس رجحان کی وضاحت کے لیے جو تصور استعمال ہوتا ہے وہ ہے گروپ تھنک۔ اس کا مطلب ہے گروپی سوچ کا جمود۔ یہ وہ کیفیت ہے جب اتفاق رائے حاصل کرنے کی شدید خواہش کی وجہ سے گروہ کی ذہنی کارکردگی، حقیقت کو پرکھنے کی صلاحیت اور اخلاقی فیصلے کرنے کی طاقت میں بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے۔ سیدھے لفظوں میں، جب گروہ کا متحد رہنا صحیح فیصلہ کرنے سے زیادہ اہم ہو جائے تو گروپ تھنک پیدا ہوتا ہے۔ یہ فلو چارٹ گروپ تھنک کے پورے عمل کو بہت اچھی طرح سے دکھاتا ہے۔ سب کچھ اینٹیسیڈنٹس یعنی اسباب سے شروع ہوتا ہے، جیسے کہ جب ایک گروہ میں بہت زیادہ ہم آہنگی ہو، وہ بیرونی دباؤ میں ہوں اور ان کا لیڈر ڈائریکٹو ہو، یعنی وہ جو اپنی مرضی مسلط کرتا ہے۔ یہ حالات اتفاق رائے کی شدید خواہش پیدا کرتے ہیں، جو پھر گروپ تھنک کی علامات کو جنم دیتے ہیں، جیسے یہ وہم کہ ہم سب متفق ہیں اور یہ کہ ہم سے کوئی غلطی نہیں ہو سکتی۔ اور اس سب کا حتمی نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ناقص اور اکثر تباہ کن فیصلہ سازی۔ تو اس خطرناک جال سے بچا کیسے جا سکتا ہے؟ خوش قسمتی سے اس پر قابو پانے کے لیے واضح حکمت عملی موجود ہے۔ لیڈر کو غیر جانبدار رہنا چاہیے اور شروع میں اپنی رائے کا اظہار نہیں کرنا چاہیے۔ گروہ میں اختلاف رائے کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے۔ ایک ہی مسئلے پر بات کرنے کے لیے الگ الگ چھوٹی کمیٹیاں بنائی جا سکتی ہیں، اور سب سے اہم، گروہ کے خیالات کو چیلنج کرنے کے لیے باہر کے ماہرین سے مشورہ کرنا بہت ضروری ہے۔ اور یہ سب ہمیں ہمارے آخری اور سب سے گہرے سوال کی طرف لاتا ہے۔ یہ سب کچھ جاننے کے بعد اب کوئی اختلاف کرنے والی آواز کو کیسے سنے گا؟ خاص طور پر تب جب وہ آواز اس کے اپنے اندر سے آ رہی ہو۔ سماجی دباؤ بہت طاقتور ہے، لیکن تنقیدی سوچ اور اخلاقی جرت کی آواز اس سے بھی زیادہ طاقتور ہو سکتی ہے۔